اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ روز قیامت تمہارے درمیان اس کے بعد کا فیصلہ کرے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے؟ بے شک یہ کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ وہ اللہ کے سوا اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور اس کی جس کا خود انہیں کوئی علم نہیں، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو تم کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے آثار پہچان لو گے۔ قریب ہے کہ وہ ان پر حملہ کر دیں جو ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں۔ فرما دیں کیا میں تمہیں بتلاؤں؟ اس سے بدتر ہے وہ دوزخ جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا، اور برا ہے وہ ٹھکانہ۔ اے لوگو، ایک مثال کہاوت بیان کی جاتی ہے، بس اس کو کان کھول کر سنو۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی نہ پیدا کر سکیں گے، خواہ اس کے لیے وہ سب جمع ہو جائیں۔ اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ اس سے نہ چھڑا سکیں گے۔ کتنا بودا ہے چاہنے والا، اور جس کو چاہا وہ بھی۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے۔ بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے سارے کاموں کی بازگشت ہے۔ اے ایمان والو تم رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ جی ہاں، تو سامعین، یہاں سجدہ ہم نے ادا کرنا ہے، اس کے بعد باقی تلاوت آگے کرنی ہے۔ اور عبادت کرو اپنے رب کی، اور اچھے کام کرو تاکہ تم دو جہان میں کامیابی پاؤ، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسے کوشش کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چنا اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہ ڈالی، یعنی تمہارے باپ ابراہیم کا دین۔ اس نے تمہارے نام مسلمان رکھا ہے اس سے قبل بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نگران اور گواہ ہوں، اور تم نگران اور گواہ ہو لوگوں پر۔ پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ تمہارا کارساز ہے۔ سو کیا ہی اچھا ہے کارساز، اور کیا ہی اچھا ہے مددگار۔